السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان۔ یہ جو آپ نے فلم یہ دیکھا نا ٹوٹا، دلدار ٹوٹا، یہ تھے سپر پاور کے پریزیڈنٹ پوٹن۔ یہ چھتری پکڑ کے جہاز سے ہی نکلے ہیں۔ اس وجہ سے کیا کہ ابھی 72 گھنٹے پہلے ایک بغیرت گندی نسل کا کسان کا بیٹا، گندے کسان کی گندی نسل کا کسان کا بیٹا وزٹ پہ جا رہا تھا، تو یہیں سے ہی انہوں نے چھتری پکڑ لی تھی اس کے اٹینڈنٹ نے، اس کے لے کے جہاز کے اوپر تک گئے، پوڑیاں چڑھا کے وہ اوپر بیٹھا رہا۔ کون آ گیا جی؟ اچھا جی، وہ اوپر بیٹھا رہا، وہ پوڑیاں چڑھتا رہا، نیچے والا تھا وہ جو اس کا اردلی یا اس کا تھا تارڑ، وہ اس کو اندر کے اندر گھسا کے آیا۔ پھر جب سعودی عرب اترا، وہاں بھی ہلکی سی بارش چل رہی تھی، تو وہاں سے بھی اٹینڈنٹ ہی لے کے نکلا تھا۔ تو یہ حوصلے جو ہے نا وہ غریب ملکوں کے جو بھیک مانگنے جاتے ہیں تو وہ بھی پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، تو یہ جو بھیک دینے جاتے ہیں تو ان کا یہ حال دیکھ لے، خود پکڑتے ہیں چھتریاں، اور جس بندے سے جا کے ملا جو اس کو لینے آیا تھا اس کے اوپر بھی چھتری عادی کر دی۔ جب تک کار میں نہیں بیٹھا اس کے ہاتھ میں رہی چھتری، ویسے مقام نہیں ملتا۔ جب کار میں مجبوراً اس کو کھولتا تو وہاں پہ اس کے سیکورٹی اٹینڈنٹ نے، سیکورٹی گارڈ نے اسے چھتری پکڑی تو سنبھالی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں تکبر زدہ اور جو عاجز زدہ بندوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو تکبر والے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کشکول ہے، اور جو عاجز ہوتے ہیں تو وہ دنیا کو جو دیتے ہیں تو ان کا حال کیا چیز ہے۔ تو یہ اسپیشل آپ کی نظر کیا، آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان۔ قانون میں کوئی روم نہیں ہے۔ اب وہ ڈیفینیشن چینج کر رہے ہیں کہ جو ماڈلز ہیں، جو پلیٹ فارمز ہیں جس کے تھرو فیک نیوز پھیل سکتی ہے، وہ بھی کور ہو جائیں گے، تو وی پی این پھر بلاک ہو جائے گا۔ ویسے قانون وہ نہیں ہے، لیکن ہم بلینز آف ڈالرز کا نقصان اپنی جگہ ہے، انویسٹرز اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ ابھی یہ 5G کی آکشن کر رہے تھے تو ان کے کنسلٹنٹس کی وہ چھپی میں کہیں خبر پڑ رہا تھا کہ کنسلٹنٹس نے کہا کہ یار یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی یہ نیٹ ریسٹرکشنز وغیرہ، اس پہ انویسٹرز وغیرہ کوئی بڑے پریشان ہے، سب کچھ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پہ آ جائیں، کیا فیک نیوز کے خلاف کاروائی کریں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی بندش، یہ سارا سلو ڈاؤن، اکانومی جو تباہ ہو رہی ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی زیادہ خراب نہیں ہوتی، بس خود ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اکنامک سیکیورٹی از دا نیشنل سیکیورٹی۔ آپ اکانومی کو تباہ کرتے جائیں، آپ بیٹا، اور یہ اب آج کے زمانے میں لگژری نہیں ہے، نیسیسٹی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اینڈ ایوری تھنگ نیسیسٹی ہے۔ آپ نے اخبار پڑھنا ہے، آپ انٹرنیٹ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے کچھ اسٹوڈنٹ نے کوئی چیز لینی ہے، کیا یہ سارے کیا برین ڈیڈ ہیں سارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو لفظ نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم ہر چند سال بعد بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن بدلنے کا جو انحصار ہوتا ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ دور حاضر کا لاڈلا کون ہے اور دور حاضر کا مخالف کون ہے۔ اس حساب سے نیشنل سیکیورٹی بدلتی رہتی ہے۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے اور گول دائروں کے اندر تصویریں دکھائی جاتی تھیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جن کے اندر کئی صحافی بھی تھے اور سیاستدان بھی، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس ملک کے بیانیے کو شکست دے رہے ہیں، یہ لوگ اس ملک کے لیے نیشنل سیکیورٹی پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ یہ نیشنل سیکیورٹی اور ہر چیز، یہ بات تھی جی، نیشنل سیکیورٹی جو ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے۔ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، امریکہ کے بھی پالیسی بدلتی رہتی ہے۔ جن کو گڈ طالبان کہتا ہے تو وہی بعد میں بیڈ بن جاتے ہیں، جن کو وہ اپنا لاڈلا کہتا ہے پھر انہیں کے جہاز میں پیٹیاں بھی رکھوا دیتا ہے آموں کی۔ ہاں جی، تو یہ ہوتا رہتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر میں جو کر رہا تھا کہ اس طرح چل رہا، اس طرح چل رہا، تو میں نے کہا میرے منہ سے آپ کیا سنیں، ان کھڑپینچوں کے منہ سے بھی آپ کو سنوا دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بان پاکستان نیوز فیوز فرام سوشل میڈیا، کھڑپینچوں کی زبانی آپ کو سنا رہے ہیں۔ ایک یہ بھی دیکھ لیجئے۔
ये आपको ICJ समझ गए ना, कोडेड गुफ्तगू, ये जो वहाँ पे जो बनवाया गया, तो ये जो मुझे भी किसी ने भेज दिया, उसकी मेहरबानी है। तो ये ऐसे साथ साथ चल रहा है, जवाब नहीं देते ਤੁਹਾਡੀ, पता नहीं क्यों मेरे को लोग डरते हैं यार, अल्लाह से डरे। ऑन कैमरा बात करने को तैयार नहीं था। एक साबिक फौजी अफसर की अहलिया कहती हैं, मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकती जब वर्दी पहने नौजवान मेरे बेगुनाह शोहर पर बंदूक ताने खड़े थे। कोई गैर जुल्म करे तो दुख नहीं होता, ये तो अपने थे इसलिए अफसोस भी ज्यादा है। एक साबिक फौजी अफसर ने BBC से बात करते हुए ये दावा किया, मुझे GHQ तलब किया गया और कहा गया कि लोग आपकी राय का एहतराम करते हैं, आप आर्मी चीफ की हिमायत करें। मैंने कहा मैं कहीं बात नहीं करूंगा। हमारी फैमिलीज को धमकाया जाता है, फोन टेप होते हैं, नजर रखी जाती है, हालात खराब हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा था। एक और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने अपने साथ पेश आने वाले वाकयात कुछ इन अल्फाज में बताए। उसने कहा, आप छोड़ दें इमरान खान के लिए बात करना और खत्म करें इस मुसीबत को। मैं उन्हें कहता कि मैं इमरान खान के हक में नहीं बोल रहा, ना ही फौज के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ चंद अफराद की उन पॉलिसीज और मुदाखलत के खिलाफ हूँ जो इस मुल्क को तबाह कर रही हैं। ये BBC की थी जनाब अली, इन्होंने 4 रिटायर फैमिलियों सीनियर ऑफिशियल्स के, उसमें आप भी खुद भी उसमें बताया, लेफ्टिनेंट जनरल बड़ा सीनियर होता है, तो उनके वो इंटरव्यू किए हैं, तो वो नशर कर दिए, जिसकी वजह से टकन बहुत परेशान है। रात को ये इंटरनेशनल देखता है, यार यहाँ तो संभाल लूँगा, संभाल लिया है और संभाल लूँगा, उधर भी बताओ क्या हो रहा है, उधर की हो रहा है, उधर तेरी निकी नू वड़दा पिया हुआ। उसमें बैठे लोगों की जो पॉलिसियां हैं उससे खफा है। बेशुमार इशू सिर्फ सियासी अप्रोच या सियासत करने के लिए नौजवान नहीं निकला। नौजवान को रोजगार की तलाश है, नौजवान को तालीम, सेहत, नौजवान को मईशत के हवाले से ये फिक्र है वहाँ उसको। लेकिन आपने इकोनॉमी को ले आए 4% पर। मसला ये पाकिस्तानी नौजवान का अपने रियासती इदारों से एतमाद उठ गया। नून लीग के सीनियर रहनुमा जवेद लतीफ़ का एतराफ़ सीनियर कितों हो गया, फ्रंट मैन कह दो या टाउट कह लो मरियम का और उसका। अब ये नौजवान के कल जो गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो थोड़ा सा आपको बता दिया, 3 गेटों पे खश्तबारी हुई है और डंडाबाजी हुई है, आहो लौंडाबाजी। तो फिर वो जनाब अली क्या हुआ, मैं देख रहा सी कोई बाहर की एम्बुलेंस आई क्या, अच्छा जी वो दूर सड़क के ऊपर वो जिन बंदों को दें, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप देना था, जिन्होंने टॉप शॉप किया, तो वो तो अभी लिस्ट आ रही, इनमें कौन से डिज़र्व थे और कौन से सिफारशी थे, वो तो आ जाएगी लिस्ट। जो भी बुलाए थे, जो भी बुलाए थे, उनमें से जो मरियम हाल में आई है, तो उनमें से 5 ही खड़े हुए, बाकी बैठे रहे। तो बाकी तो टीचर थे वो खड़े थे, ये स्टूडेंट बैठे रहे। उनको पहले या तो मैनर्स सिखा दो, या उनको डेकोरम सिखा दो, या उनके दिल से अपनी नफ़रत निकाल दो। ये भी हो गया था चक्कर। ये कल जो हुआ है अभी आ रहा है, किन लोगों को स्कॉलर, जो ऑलरेडी काबिल है यार उनको देना, स्कॉलर दो उसको कि जिसके पास वसाइल नहीं है बेचारे। कितने रेड़ी बानों के, कितने दिहाड़ीदारों के, कितने मजदूरों के बच्चे बच्चियाँ मैट्रिक में टॉप करते हैं, आगे उनके माँ बाप कहते कि धीए तेरा ब्याह करना, साढ़े कोल पैसे कोई नहीं है, कॉलेजां दी फीसां, साढ़े कोल किताबां दे नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो एक बंदा था, तो उसने मुझे मेरी माँ का ही सदक़े का वास्ता दे दिया, खुदा रसूल का वास्ता, मैं अपनी बेटी पढ़ानी है वो। मैं कहा यार ब्याह करो था तो बेटी की पढ़ानी है, नहीं जी नहीं मैनू नहीं पता, मैनू फीस दे 1 साल दी, तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਫੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, पैसे पूसे ना देना सानू। और माँ का वास्ता दिए जा रहा था, बंदा क्या कि और मैं अपने भाइयों को बढ़िया टुके और मैं कितों देना, लेके तो उसको दिया। फिर वही हुआ, जैसे ही उसने 12वीं की है तो फिर और रिश्ता आ गया सी जी, मैं करता, मैं क्या अगे ग्रैजुएशन क्यों नहीं कराई है। चलो कहते ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ बड़ा स्वाद मिलना, मेरी धी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 करा ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
یہ ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ بیٹھ کے کھڑا ہو کے کچھ سوچ رہا ہوتا ہے, ہم اپنی جگہ بیٹھے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جو فرائض منصبی لازمی ہیں وہ پہلے کرو کہ اپنے قسم کو جا کے بھی پڑھ سکتی اتنے جو بچے دیں تے مشین بنانا تے بنائی رکھو گے پھر انجیے گا جی پھر ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے نا. چلو اور ماہانہ اربوں ڈالر بھی ان کا خرچہ ہوتا ہے. ڈالر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, منی لانڈرنگ یہ لوگ کرتے ہیں. جرنیلوں کی فیملیاں یورپ بچے یورپ میں ماہانہ اربوں ڈالر یہاں سے ان کو بھیجتے ہیں, پھر ریٹائرڈ ہو کر خود بھی باہر بھاگ جاتے ہیں. پھر ان کو حاضر سروس جرنیل ماہانہ پینشن اور یہاں پر اربوں روپے کی پراپرٹی کاروبار کی مد میں ان کو اربوں ڈالرز بھیجتے ہیں. پھر پاکستان کشکول اٹھا کر پوری دنیا سے بھیک مانگنے نکل جاتا ہے. جرنیلوں کے ڈالر پورے کرنے کے لیے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو ڈالر بھیجتے ہیں وہ بھی یہ لوگ ہضم کرتے ہیں. عوام بھوک افلاس غربت ٹیکس موت سب کچھ ان کے لیے برداشت کرتے ہیں. بس عمران خان سے ان کو یہی خطرہ ہے کہ یہ آگے ان کی عیاشیاں حرام خوریاں منی لانڈرنگ بند ہو جائے گی. اب عوام سے سوال ہے یہ جو باتیں کی ہیں یہ غلط ہے یہ سچ ہے؟ مزید یہ کہ ان کے پاس تمام جنگی سامان موجود ہے تو سالانہ اربوں ڈالرز کا خرچہ عوام سے کیوں لیتے ہیں؟ تنخواہ بھی تو حکومت ادا کرتی ہے, پھر یہ پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ان کی فیکٹریوں سے اربوں روپے جو حاصل ہوتے ہیں وہ قومی خزانے میں جمع کیوں نہیں ہوتے؟ ایسے سوالات جب پوچھو تو توہین شدہ پاک فوج, دفاعی اداروں کی توہین, شہدائے پاک فوج کی توہین, غداری فلاں فلاں, یہ سب کر کے چند لوگوں کو اٹھا کر چند کو قتل کر کے ترانے اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں. سب کو چپ کروا لیا جاتا ہے. یہ سب ڈرامہ ہے ان کا. ہر پاکستانی ہر محب وطن اب سوال کرے یہ جو کرپٹ سیاستدان ہے یہ ان کے جرائم پر پردہ پوشی کرنے والے مورے ہیں. سب کو ہڈی ڈال کر خاموش تماشائی بنایا جاتا ہے, خود کو چند گالیاں بھی دلائی جاتی ہے. عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے منظور پشتین, محمود اچکزئی, خواجہ آصف اختر مینگل سے خود کو گالی دلوا دی جاتی ہے تاکہ عوام کی ہمدردی حاصل کی جائے اور عوام سوال کرنے کے بجائے پاک فوج کرتی رہے. اگر ضرورت پڑے تو یہ لوگ چند فوجی جوانوں کو بھی قتل کروا دیتے ہیں تاکہ عوام پاک فوج کرتی رہے. جان لینا تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے ہم لوگ راہ چلتے ہوئے انجانے میں چونٹیوں کو کچل دیتے ہیں. پاکستان سے غداری کیا ہے یہ بات بھی ضروری ہے. پاکستان سے غداری میں سب سے بڑی غداری ہے منی لانڈرنگ کرنا, کرپشن کرنا, یہاں سے کما کر پاکستان سے اربوں ڈالرز لے جانا. ہم نے اس پلیٹ فارم پہ غالباً کم از کم بھی 5 دفعہ قصے بتائیں کہ یہ انہوں نے خود اپنے بندے شہید کیے ہیں, کروائے نہیں کیے ہیں. اچھا جی, باجی لیما کا بھی سن لیں آپ ان کا. He was fine. We asked him and he said he had been exercising. He was fine with his, he was sort of put in solitary for about 3 days, most probably when there was a protest in Islamabad. But he was getting his exercise and he was کیا fine. مریم ایسی انگلش بول سکتی ہے جی؟ کیا نواز شریف ایسی انگلش بول سکتا ہے؟ کیا شہباز شریف ایسی انگلش بول سکتا ہے؟ یہ پولیٹیشین نہیں ہے, یہ تو عام ہے, گھریلو خاتون ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہی ہے, یہ دے کے دکھایا نا مریم. جو آصفہ نے ابھی دیا تھا وہ سلیکٹڈ تھا, بڑی محنت سے کرایا تھا, تو اس کو بتایا تھا آپ نے یہ کرنے ہیں سوالات. ہاں جی, باقیوں نے پیسے آندے پیڑے لگتے ہیں. اچھا جی, ایک اور یہ باجی لیما کا آپ سن لیا تھا. ایک اور آپ کو یہ گڑواڑیا کا وہ اپنے وہ لگا ہوا بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ ہی جو بنگلہ. آپ نے کچہری کر دیا نا, میں خدا کی قسم 3 سال سے کچہریاں کر کے تھک گیا ہوں, مر گیا ہوں, مکان بک گیا, پیسے سب رچے, دکان سب کچھ چلی گئی. اب میری حالت بہت خراب ہے سر, یہی بچہ میرا کمانے والا ہے اور بیمار بھی ہے, گردوں کا بہت سخت مریض ہے. سر اگر ہو سکتا ہے تو آپ کی بڑی مہربانی, نوازش ہوگی آپ کے ساتھ سر, آپ کا احسان ہوگا مجھ پر, مہربانی کریں, اگر ہو سکتا ہے تو کر دیں یار. مجھے ان چکروں میں نہ ڈالیں, میں آگے تباہ و برباد ہوں. مجھے ان چکروں سے بچا لو, آپ کی مہربانی ہے. باقی کرنے والا رب کی ذات ہے, بندے کی ہمت ہوتی ہے. اگر میرے نصیب میں ہے تو پھر کوئی نہیں اس کو ٹال سکتا, لیکن اگر آپ کوشش کریں تو آپ کی مہربانی ہے, میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں بس, اور میرے پاس کچھ بھی نہیں الفاظ. کھانا کس کو یہ ہے ہماری دعا لے لو یار. سانا CTD میں قید ایک جوان بیٹے کے باپ کی فریاد. احتشام علی عباسی صاحب بڑے اچھے سینئر رپورٹر اسلام آباد کے,
ان کو کسی نے بھیجی تھی کہ یہ دیکھو جی میں نے اس کو ریکویسٹ کی ہے میرا بیٹا آپ چھڑا سکتے ہیں تو اس کو کرا دو. ایک ہی ہے گردوں کا مریض بھی آپ نے سنا ہوا ہے کیسے کس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں. پھر بھی اگر کیونکہ جن کے بھاگ دوڑ پاکستان کی جن کے ہاتھ میں ہے وہ اتنے ظالم ہو چکے ہیں وہ پھر بھی چاہیں کہ پاکستان کے حالات بدلنے نہیں بدل سکتے. قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. پاکستان زندہ باد.